جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے میرے صاحب میں اکثر پروگراموں میں میں بات ہمیشہ سلوشنز کی کرتا ہوں، معاملات کو سدھارنے کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے مستقبل کی بات کرتا ہوں. میں یہ تانا زنی میں نہیں جاتا کہ ہم نے یہ کیا تم نے یہ کیا، ہم سے الزام ہے تو ہم نے. لیکن میں صرف ایک جملہ اپنے بھائی کے لیے کہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا جناب کہ ہمیں کہ انہوں نے عدالتوں کو یہ کیا اور یہ عدالتیں ایسی ہیں. صرف ایک جملہ، انہیں وہ عدالتیں پسند ہیں جب جنرل فیض شوکت صدیقی صاحب کے پاس جا کے ان کے گھر میں انہیں کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی. یہ عدالتیں انہیں زیادہ پسند ہیں. آج اگر عدالتیں جو ہیں آئینی عدالتیں آئین کا کام کر رہی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ لوگوں کے مقدمات سن رہی ہے، تو لیکن آپ یہ بھی تو مانے نا کہ اگر فیض نہیں بچا تو ان سے فیض یاب ہونے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ ہی جج بچیں گے. تو آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ابھی تو ان 4 الزامات جو براہ راست ان کی ذات کے اوپر تھے ان پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. باقی جو سہولت کار تھے اور جو فیضیاب ہوئے تھے، دونوں سہولت کار اور فیضیاب ہونے والے، ان کا آگے ٹرائل ہونا ہے اور ان کے اوپر فیصلے آنے ہیں. ابھی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا آغا صاحب ذرا جلدی سے ذرا کلیریفائی کر دیں، یہ جو اون عباس بپی صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کے جو حملے ہیں مسلم لیگ نون پہ اور جو شکوے شکایت ہیں یہ بس دکھاوے کے ہیں، آپ صرف یہ چاہتے ہیں 28ویں ترمیم نہ لے کے آؤ. لیکن 28ویں ترمیم اگر نہیں بھی آتی تو الٹیمیٹلی پھنسنا تو آپ نے ہے. بہت شکریہ. میں اون عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں قوم کے سامنے کہ ہم اس چیز پر اٹل ہیں کہ صوبوں کو ہم ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. خاص طور سے سندھ کو ہم ان صوبوں کی بات کریں گے جن میں جہاں پر وہاں کے لوگوں کی اکثریت اس چیز کے ساتھ، چاہے جنوبی وسیر پنجاب کی بات ہو، اس طرح کے صوبوں کی ہم حمایت کریں گے جو کہ آئینی طور پر قانونی طور پر وہاں کے لوگوں کی منشا اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو. ہم ہر اس ترمیم کے خلاف ہوں گے جو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی منشا کے مطابق نہیں ہوں گے. آپ نے کہا کہ ہم سندھ حکومت انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ پختونخوا حکومت کس کی وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں؟ پختونخوا کی عوام کی وجہ سے. اگر آپ کر رہے ہیں تو ہم سندھ کی عوام کی وجہ سے، یہ حکومت سندھ کے عوام کی منشا کے مطابق یہاں پر حکومت چلا رہے ہیں اور ان کی خواہش پر. تو یہ کسی کا احسان نہیں ہے ہم پر. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کی عوام کھڑی ہے تو حکومت ہے. آپ کا جواب آ گیا. حکومت نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ 18 میں آپ کو حکومت ہے اور اچھا اب آپ کا جواب آ گیا. میں ذرا ایک سوال کر لوں اون عباس بپی صاحب سے. اون عباس صاحب آپ کیا کہیں گے کہ فیض نہیں بچا تو ان سے فیض یاب ہونے والا بھی نہیں بچے گا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف ہے جو فیض سے فیضیاب ہوتے رہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا عمران خان صاحب کی طرف ہے. میرا اشارہ ججوں کی طرف بھی ہے، صحافیوں کی طرف بھی ہے، سیاستدانوں کی طرف بھی ہے اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف. میں میر صاحب اگر آپ نے پرنسپل یہ فیصلہ کیا، جنہوں نے بھی پرنسپل ڈیسیژن کیا کہ آج کے بعد کوئی ہولی کاؤ نہیں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے اور سب کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونا چاہیے، وائی ناٹ. لیکن پھر آپ اس کے ٹی او آرز ڈیفائن کر دیں، اس کو اوپن کر دیں. جب جس نے جہاں پہ جو کردار ادا کیا ہے سب کو کٹہرے میں لے کے آئیں، چاہے وہ سویلین ہے چاہے آپ کی فوج میں، جہاں پہ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ. اور اس پہ پھر یہ طارق فضل صاحب یہ بھی صاف فرما دیں کہ جہاں پہ جس کا کردار ان کے حوالے سے یا ہمارے حوالے سے رہا ہے پھر سب کا اس کے لیے کھول دیں. پھر یہ سلیکٹیو قسم کی چیری پیکنگ نہ ہو. بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کب ہوگی؟ میرا تو خیال ہے میر صاحب یہ جنرل فیض کو جو سزا ہوئی ہے یہ ایک گیٹ وے کھلا ہے اس راستے کی طرف کہ جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. جس نے آئین کا مذاق اڑایا اس کا احتساب ہوگا، جس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اس کا احتساب ہوگا، اس سے سزا ملے گی. تو اگر فیض کے بعد اگر فیض کا ادارہ جو ہے اس کے سسٹم نے اس کا احتساب کیا ہے تو آپ کے پاس بھی ادارے ہیں، ہمارے پاس، یعنی ہم سیولینز ہیں، ہمارے بھی ادارے ہیں. تو وہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی بنیادوں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہاں پر بھی اگر کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی انکمپیٹنسی دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں پر بھی اس قسم کی مثالیں قائم ہونی چاہیے؟ میر صاحب یہ وہ موضوع ہے جو میرے تو اپنے دل کے بہت قریب ہے اور اس کے لیے میں چونکہ پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں بپی صاحب تو میں یہ کہوں گا کہ تو پرائم منسٹر اس کے لیے تو ہر جماعت کو دعوت دے رہے ہیں اور چیخ کے دعوت دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ملک کے لیے بیٹھیں اور یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں، انصاف کا نظام ٹھیک کریں، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ ٹھیک کریں. آج ابھی جب ہم 27ویں ترمیم میں بات کر رہے تھے کہ پاپولیشن پہ بات کریں کہ مرکز کیسے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، ایک سلیبس پہ بات کریں، صوبوں کی بات ابھی کر رہے تھے،
بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے میرا خیال چاہیے. ہے آپ کو سب کو اور ہم بیٹھ کے نا پہلے ایڈمنسٹریٹو صوبوں کی پاپولیشن پہ کر بات رہے ہیں. کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. بہت پاپولیشن بڑھ گئی ہے جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاپولیشن سے بڑی کرپشن کی. مجھے بتا دیں پچھلے 3 سال میں کوئی ایک پٹواری کو پورے پاکستان میں اس حکومت نے سزا دی ہو. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں 5.1 کھرب کی بات ہوئی ہے. میں طارق علی صاحب سے بات کی ایگری کرتا ہوں کہ یہ اگر کرپشن کے اوپر موومنٹ چلانا چاہیں تو ہم ساتھ ہیں, لیکن کیا پاکستان میں کوئی کرپشن کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ اگر اس ادارے نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا دائرہ کار بڑھایا ہے تو کیا حکومت اگر اتنی سیریس ہے کیا پاکستان میں کرپشن اگر نہیں ہے یہ تو بتا دیں, اور اگر ہے تو کوئی ایک افسر, ایک ایسا بندہ بتا دیں جس نے پاکستان میں کرپشن کی وارنٹ پکڑ لیا. میرا سر ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اون عباس بپی صاحب, آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور آغا رفیع اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن چلتے آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جو جنرل فیض حمید ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جب کسی کو بلیک میل کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو سیاستدانوں کو بلیک میل کرتے ہیں تو یہ ان کی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. میں آپ کو نام لیے بغیر یہ بتا سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ, کہ جنرل فیض حمید جو ہیں اس پارلیمنٹ کے جو ٹریری بینچز پہ لوگ بیٹھتے ہیں, سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی, جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو ان سے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بھتہ وصول کرتے رہے, ان سے چھینتے رہے, لوٹ مار کرتے رہے, اور یہ ان کا نام نہیں لیتے. ان کو نام لینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ جنرل فیض نے کب کیسے ان سے کیسے لوٹ مار کی.